ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اکرمہ بن ابو جہل کے قبول اسلام کے واقعے کے ساتھ۔ اور اکرمہ وہ ہیں کہ ان چند لوگوں میں سے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قتل کا حکم دیا تھا، اور تھرو آؤٹ 20 سال انہوں نے خوب دشمنی نبھائی تھی۔ اور ان کی بیوی ام حکیم ان سے پہلے مسلمان ہو گئیں اور یہ ڈر کے یمن کی طرف بھاگ گئے، اور ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ یمن کی طرف نکل گیا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں گے، آپ اسے امان دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی، ہوا آمن، آپ نے فرمایا۔ تو ام حکیم نے جب امان لے لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکرمہ کے لیے، تو پھر اپنا ایک رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کو تلاش کرنے یمن کی طرف نکلیں۔ راستے میں اب تنہا عورت تھیں تو غلام جو ہے اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ بہکانے لگا، تو کوئی ہیلے بہانے کر کے تو ایک کسی قبیلے کی طرف اس غلام کو لے گئیں اور وہاں اس کی بدنیتی کی بات بتائی اور ان لوگوں سے اس کے خلاف مدد لی۔ ان لوگوں نے غلام کو پکڑ کے اچھی طرح سے اس کو باندھ دیا۔ پھر یہ اکیلی آگے نکلیں اور تہامہ کے ساحل پر کہتے ہیں کہ اکرمہ کو انہوں نے تلاش کر لیا، اور وہ ایک کشتی میں سوار ہو چکے تھے، اور ملاح جو ہے وہ اکرمہ سے کہہ رہا تھا، اور غالباً یہ بھی کچھ اور جو روایات ہیں نا ان کو ملا کر پتہ چلتا ہے کہ کوئی طوفان سا آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، تو ملاح نے کہا کہ تم صرف ایک رب کو پکارو، یہاں سے تو صرف رب ہی نکال سکتا ہے، تم لا الہ الا اللہ کہو۔ تو اکرمہ نے جواب دیا کہ اسی کلمے سے تو میں بھاگ کر آیا ہوں۔ اور پھر ابھی یہی گفتگو جاری تھی تو ام حکیم پہنچ گئیں اور اکرمہ سے واپسی کے لیے انہوں نے اصرار کیا، اور اس سے پہلے دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اکرمہ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے بچا لیا تو میں پھر جا کر اسلام قبول کروں گا ضرور۔ اور اتنے میں ام حکیم آ گئی پیچھے سے، تو انہوں نے کہا اکرمہ سے کہ میں آپ کے پاس سب سے نیک، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور بہترین انسان کی طرف سے آئی ہوں، اور آپ اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالیے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے امان لے کر آئی ہوں۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے امان دے دی ہے۔ تو ام حکیم نے جب یقین دلایا اور پھر اکرمہ ام حکیم کے ساتھ واپس آئے، راستے میں غلام کی بدنیتی کا واقعہ بھی سنایا انہوں نے، اب یہ شوہر تھے ظاہر ہے، تو انہوں نے واپسی پہ اس قبیلے میں آ کے تو اس غلام کو پہلے تو قتل کیا، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے پاس اکرمہ ایمان کی حالت میں ہجرت کر کے آنے والا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ فوت شدہ کو گالی دینے سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے جبکہ میت کو وہ گالی نہیں پہنچتی۔ تو یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ راستے میں اکرمہ جب بھی اپنی بیوی کے قریب آنے کا ارادہ کرتے تو بیوی کہتی کہ تم میرے قریب نہیں آ سکتے کیونکہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ تو اکرمہ اور زیادہ روب میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جس معاملے نے تجھے مجھ سے بھی روک دیا ہے وہ تو واقعی کوئی بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو دیکھ کر خوش آمدید کہی، اور ان کی طرف لپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے کندھوں سے چادر بھی گر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے آ کر پھر اکرمہ بیٹھ گئے، اور اکرمہ نے کہا کہ مجھے حکیم نے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، میں نے تمہیں امان دی ہے۔ پھر اکرمہ نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے معبود اور اپنی رسالت کی گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں، اسی طرح نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور فلاں فلاں امور انجام دینے کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اکرمہ نے اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس قدر دشمنی کی ہے اس کی معافی کے لیے اللہ کے حضور میرے لیے دعا کیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب میں اسلام کے لیے اتنی ایفرٹس کروں جتنی میں نے اسلام کے خلاف کی ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے سامنے یا پیٹھ پیچھے میں نے کوئی بری بات آپ کی کہی تو میرے لیے اللہ سے اس کی بھی معافی طلب کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا بھی کی۔ پھر اس کے بعد کچھ اور جو واقعات ہیں اکرمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، وہ لیٹر آن ہوئے، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے انتہائی سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ مثلا ان کو پھر مفسر قرآن کا بھی لقب ملا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا تھا، مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید اے مہاجر بن کر آنے والے۔ اور اسی طرح سے یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے ہیں۔ پھر کچھ واقعات ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر جن میں بہت سے ہمارے لیے اسباق ہیں۔ مثلا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کی ایک ایلیٹ کلاس کی عورت کے لیے، اور ہوا یہ کہ اس نے فتح مکہ کے موقع پر چوری کر لی تھی، اور جو برادری ہے وہ بڑی گھبرائی، اور ان کو یہی سمجھ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بڑے ہی قریبی اور محبوب ہستی کے پاس جایا جائے اور سفارش کروائی جائے، اور اسامہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ عزیز ہو۔ تو لوگوں نے اسامہ کو بھیجا، اور اسامہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ تو اسامہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعائیں مغفرت کیجیے۔ ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ میں غلط سفارش کر بیٹھا ہوں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے تباہ کیا کہ جب ان میں سے کوئی مالدار آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب چوری کرتا یا کوئی بھی جرم کرتا تو اس پر حد قائم کرتے، اس کو سزا دیتے۔ آج آپ ہمارے ہاں بھی دیکھیے ہمارا جوڈیشل سسٹم کیسا ہے، ہماری جیلیں کن لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، سب غریب لوگوں سے بھری ہوئی ہیں، اور جو ذرا کوئی ایلیٹسٹ ہوتے ہیں یا جو ذرا ایک اپر سٹریٹا جس کو کہتے ہیں سوسائٹی کا، ان لوگوں کو تو جیل میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جیل ان کے لیے تو بنی ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اور پھر ہاتھ کاٹا گیا۔ فاطمہ ہی اس خاتون کا بھی نام تھا، اور وہ قبیلہ بنو مخزوم سے تھی، اور پھر اس عورت نے ویسے بڑی سچی توبہ کی، اور بعد میں اس نے نکاح بھی کیا، اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضروریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ یہاں سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی عورت جس پہ حد لگی ہے، لیکن اس کو بھی مقام مرتبہ وہ دیا گیا ہے کہ جو سوسائٹی میں کسی کا بھی ہے۔ اسلام جرم سے نفرت کرتا ہے، مجرم سے نہیں، اور خاص کر کے جب وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے، اس کو دور دور نہیں رکھا جاتا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانی کے گھر میں 8 رکعت نماز ادا کی ہے، اور ہانی کہتی ہیں کہ میں نے اس سے ہلکی نماز کبھی نہیں دیکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود بڑے اطمینان کے ساتھ کرتے تھے۔ اور بعض جو اسلاف ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے اس پر کہ یہ کس نوعیت کے 8 نوافل تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ شکرانے کی نماز تھی،
بعض کہتے ہیں کہ یہ چاشت کی ہی نماز تھی، صلاۃ الضحیٰ تھی، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میکسیمم پھر آپ 8 پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ام ہانی نے وقت یہی بتایا ہے جو ضحیٰ کا وقت ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے اس کو فتح مکہ کا شکرانہ کہا ہے، اور ابتدائی اسلام میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی امیر، جب بھی کوئی سپہ سالار، کوئی لشکر، کوئی قلعہ فتح کرتے تھے، کوئی شہر فتح ہوتا تھا، تو یہ 8 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایران فتح کر لیا تو پھر وہ جو بادشاہ کا محل تھا، وائٹ پیلس، شیروان بادشاہ کا، اس کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے 8 رکعتیں نماز ادا کی تھی سب سے پہلے، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ بہرحال ام ہانی کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نزول فرمایا تو میرے 2 دیور دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ دونوں جو ہے نا یہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ام ہانی کے پاس آئے، اور وہ بیان کرتی ہیں کہ ساتھ میرے بھائی علی جو ہیں وہ بھی داخل ہوئے، اور کہنے لگے اللہ کی قسم میں ان دونوں کو تو ضرور قتل کروں گا۔ تو میں نے ان دونوں کو اندر بلایا اور دروازہ بند کر لیا، اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹب سے غسل فرما رہے ہیں، اور اس ٹب میں آٹے کے نشان بھی نظر آ رہے تھے، اور آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ نے آپ کے آس پاس پردے کی اوٹ کر رکھی تھی۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، اور اس سے امام بخاری نے کئی استنباط کیے ہیں بہت سے فقہی۔ تو خیر یہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل سے فارغ ہو کر کپڑے پہنے، پھر 8 رکعت نماز ادا کی، پھر فرماتی ہیں کہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا خوش آمدید ام ہانی، کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے اپنے دونوں دیوروں کے بارے میں بتایا، اور میں نے کہا کہ علی تو اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے انہیں پناہ دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دی، جسے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی، اور علی انہیں قتل نہ کریں۔ تو لہٰذا اپنے دیوروں کی جان بخشی کا پروانہ لے کر ام ہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس دن، اس سے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے ہیں، اور ان میں مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے خاص طور پر کچھ ایسی چیزیں جو ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے، کچھ ایسے احکامات جو نازل تو ہو چکے تھے لیکن اہل مکہ کو پتہ نہیں تھے، اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی بھی بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے قتال جائز کیا تھا، کچھ لوگوں کو قتل کروایا گیا تھا، پلس پھر بنو خزاعہ کو اجازت دی گئی تھی کہ بنو بکر سے اپنے مقتولوں کا بدلہ لے لیں، اور اس کے بعد پھر ان کو بھی منع کر دیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اسی دن مکہ کو حرام قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، اور اب یہ قیامت تک حرام ہی رہے گا، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس میں خونریزی کرے یا اس کا کوئی درخت کاٹے۔ یہ مجھ سے پہلے نہ کسی کے لیے حلال تھا، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی بس تھوڑے سے وقت کے لیے حلال ہوا، اور پھر اس کی حرمت لوٹ کر کل کی طرح ہو گئی ہے۔ اور پھر فرمایا وہ جو مشہور ایک بات ہے جو ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں، بلغوا انی ولو آیہ، کہ مجھ سے بات پہنچا دیں، فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں موجود ہیں وہ یہ بات ان تک پہنچا دیں جو غائب ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درخت کے کاٹنے کی بھی بات کی اور گھاس کے کاٹنے کی بھی بات کی کہ یہ سب حرام ہے، تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اذخر کو ایگزیمپٹ کر دیجئے، کیونکہ یہ ہم اپنے گھروں میں اور قبروں میں اور سنار اور لوہار اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر کو ایگزیمپٹ کر دیا کہ وہ کاٹی جا سکتی ہے مکہ کے اندر بھی۔ پھر یمن سے ایک آدمی آیا ہوا تھا ابو شاہ کے نام سے، تو وہ کہنے لگا اکتب لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے یہ ارشاد لکھ دیجئے، یعنی جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات
اس وقت بتا رہے تھے، فرما رہے تھے، تو ان کے بارے میں اس نے کہا تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنا خوش اور اتنا شکر گزار اور اتنا رحمت سے بھرا ہوا دیکھا انصار نے، تو انصار ایک نیچرل جو فیئر تھا نا اور انسیکیورٹی، اس کا شکار ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر اور خاندان والوں کی محبت سے مغلوب ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دے دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا، اے انصار کے لوگوں، تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، ہم نے کہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرا نام کیا ہے؟ بلا شبہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول محمد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روتے ہوئے بڑھے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ہم نے جو بھی کہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت اور لگاؤ کی وجہ سے ہی کہا ہے، یعنی ہم نے کوئی بدگمانی نہیں کی ہے، ہمیں اپنے لیے یہ انسیکیورٹی محسوس ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہیں معذور سمجھتے ہیں، یعنی کوئی بات نہیں، یہ ذہن میں آ جاتی ہیں اس طرح کی باتیں اور تمہاری اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر سارے انصار زارو قطار رونے لگے، ان میں سے ہر ایک کا سینہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اور پھر اہل مکہ بیعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے، مرد، بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ابتدا صفا پہاڑی پر کی، اور آپ پہاڑی سے ذرا اونچائی پہ بیٹھ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ آپ سے تھوڑا نیچے اتر کر لوگوں کو آپ کے قریب کرنے لگے، جیسے کوئی ریگولیٹ کرتا ہے رش وغیرہ کو، تو لوگ آتے گئے اور اسلام پر بیعت کرتے گئے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اس موقع پر ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کے اوپر اتنا روب طاری ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے کانپنے لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ یعنی ایک انکساری، ایک تواضع، اور اس میں ایک اتنی بڑی فتح، ایک طرف اتنا بڑا کانکویسٹ کہ ہیومن ہسٹری کا سب سے بڑا کانکویسٹ، نہ اس سے پہلے ایسا تھا کوئی، نہ اس کے بعد کوئی ایسا ہوگا اور نہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے اپنی حیثیت کو ایسے کر کے بتا رہے ہیں کہ میں I'm just a normal human being، میری بھی ماں ویسی تھی، ادھر ہی رہتی تھی اسی مکہ کی وادی میں اور خشک گوشت کھایا کرتی تھی، ایک قریشی عورت تھی، بس میں اور کچھ نہیں ہوں، اس سے زیادہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہجرت کا حکم کالعدم کر دیا، یعنی اب وہ جو ہجرت تھی نا کہ جو ایمان کا تقاضا تھی وہ بات ختم ہو گئی۔ اور یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا باپ امیہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے والد سے ہجرت پر بیعت لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں اس سے جہاد پر بیعت لوں گا کیونکہ ہجرت کا عمل اب ختم ہو چکا ہے۔ پھر مردوں سے جب بیعت سے فراغت ہوئی تو خواتین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، قریشی خواتین سے، اور وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئیں، اور انہی میں ہند بنت عتبہ بھی تھی، سبحان اللہ، جس کا خون آپ نے رائیگاں قرار دیا تھا، یعنی اگر یہ ملے سامنے آ جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس نے اپنے آپ کو پوری طرح ڈر کے مارے چھپایا ہوا تھا۔ اور جب عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ اب وہ ہند بنت عتبہ تھی، وہ چپ تو رہ نہیں سکتی تھی، تو کہنے لگی آپ نے مردوں سے تو اس بات کی بیعت نہیں لی جس بات پر ہم سے آپ بیعت لے رہے ہیں، لیکن ہم ضرور بیعت کریں گی۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید فرمایا ولا تسرقنا، اور تم چوری نہیں کرو گی۔ کہنے لگی بلا شبہ میں تو ابو سفیان کے مال سے چوری چھپے کچھ نہ کچھ ضرور نکال لیتی ہوں، وہ بخیل آدمی ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، یعنی
تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ میرے لیے حلال تھا یا نہیں۔ تو ابو سفیان بھی پاس ہی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جو کچھ تم نے لیا وہ میں نے معاف کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو پہچانا اور فرمایا تو تم ہند بنت عتبہ ہو؟ وہ بولی جی اللہ کے رسول، میں ہند بنت عتبہ ہوں، جو گزر چکا اسے معاف فرما دیجئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم زنا نہیں کرو گی۔ تو یہاں پر ہند نے پھر جو بات کہی ہے نا، وہ بھی بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت کی جو ایک اتنی گمراہی کی سوسائٹی تھی، اور جس میں اپنی شعر و شاعری میں بھی اپنے شراب اور اپنے زنا اور بدکاریوں کے جو کارنامے تھے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اس وقت بھی جو کوئی شریف گھرانے کی اور اس طرح عورتیں ہوتی تھیں وہ اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتی تھیں۔ تو ہند نے کہا یا رسول اللہ کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی؟ تو ہند کہنے لگی ہم نے انہیں چھوٹی عمر میں پالا تو ہند کہنے لگی کہ ہم نے انہیں چھوٹی عمر میں پالا اور آپ نے ان کو جوانی کی حالت میں بدر میں مار دیا۔ تو اب آپ جانے اور وہ جانے۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کو ہنسی آ گئی اور وہ کھلکھلا کے ہنس پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لاؤ گی۔ تو ہند نے کہا اللہ کی قسم کسی پر بہتان لگانا تو بہت ہی برا کام ہے، اور بعض گناہ تو اس سے بھی برے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی نیکی کے کام میں میری نافرمانی اور حکم عدولی نہ کرنا۔ تو ہند کہنے لگی کہ ہم اس مجلس میں اس لیے نہیں آئیں کہ آپ کی معروف میں نافرمانی کریں، اور پھر بیعت ہو گئی۔ اور ایک چیز جو ہے وہ کلیئر رہنی چاہیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، یعنی جو نامحرم عورتیں ہیں ان سے جب آپ نے بیعت لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگائے بغیر بیعت لی ہے۔ اور پھر ہند نے اسلام لانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ پوری زمین پر کسی گھرانے کی ذلت میرے لیے آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ خوشی کا باعث نہیں تھی، لیکن آج آپ کے گھرانے کی عزت مجھے پوری زمین پر موجود ہر گھرانے کی عزت سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس محبت میں ابھی اور اضافہ ہی ہوگا۔ اور ہند جب واپس اپنے گھر آئی تو اپنے بت کے پاس پہنچی اور اسے توڑ کے کہنے لگی تیری وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اسی میں اب ایک اور بات جو ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت زبانی لی ہے عورتوں سے، دوسری بات ایک اور جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، اور اللہ یہ کہ فتنے کا اندیشہ ہو یا اس طرح بات کرے عورت کے دوسرے کے ذہن میں کوئی ایسی برا خیال یا ایسی کوئی گمراہی والی بات آئے، عورت خود مائل نہ کرے، تو ورنہ بات کرنا جو ہے وہ مرد سے منع نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجون کو اپنی قیام گاہ بنایا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قریش نے بنو ہاشم اور مسلمانوں سے قطع تعلقی کا معاہدہ کیا تھا۔ اسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے رہنے کے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ عقیل جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اور یہ جعفر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح طور پر فرما چکے تھے کہ لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ تو اور پیچھے سے عقیل نے سارے گھر فروخت کر دیے، علی اور جعفر رضی اللہ عنہما کو ویسے کچھ نہ ملا اور پیچھے عقیل ہی رہ گئے تھے، انہوں نے گھر فروخت کر دیے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اس وقت تشریف لائے ہیں تو اس وقت کوئی گھر نہیں تھا کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈسکریج کیا۔ بعض مہاجرین نے چاہا کہ ہم جن مکانات کو چھوڑ کر گئے تھے وہ ہمیں واپس مل جائیں، کیونکہ اب تو شہر فتح ہو چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا جو مال اللہ کی راہ میں جا چکا ہے میں اس کی واپسی پسند نہیں کرتا، اور یہ سنتے ہی تمام مہاجرین جو ہیں وہ خاموش ہو گئے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن قیام کیا، اور اس پوری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی۔ پھر آپ نے چند اہم فیصلے کیے، مثلاً چوری کی سزا جس کی بات پہلے ہو چکی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ بن نبی وقاص، اور یہ وہی تھا کہ جس نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا، اس نے سعد بن نبی وقاص کو وصیت کی ہوئی تھی کہ زمعہ کی لونڈی سے پیدا ہونے والا بچہ میرا ہے، وہ تم اپنے قبضے میں لے لینا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر سعد بن نبی وقاص اس بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ساتھ ہی عبد بن زمعہ بھی آئے۔ تو سعد بن نبی وقاص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ بچہ میں رکھوں اپنے پاس۔ تو عبد بن زمعہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی ہے کیونکہ یہ میرے والد زمعہ کا بیٹا ہے، اس کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے اور اسی کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کو دیکھا تو عتبہ بن نبی وقاص سے اس کی بہت مشابہت تھی، یعنی وہ بیسکلی وہ بچہ جو ہے وہ عتبہ بن نبی وقاص کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد بن زمعہ، یہ بچہ تیری کفالت میں ہوگا، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر ہیں، زانی کے لیے پتھر ہیں۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ تم اس بچے سے پردہ کرنا، کیونکہ اس لڑکے میں عتبہ بن نبی وقاص کی بہت مشابہت نظر آ رہی تھی۔ اور یہ جو ہے نا کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا، یہ بات فرما کر اتنے بند باندھ دیے گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو یہ ہر وقت گوسپ اور ہر وقت جو یہ ایک ہوتی ہے نا لوگوں کے اوپر الزام تراشی، کہ وہ ختم ہو جائے، اور وہ یہ شکوک و شبہات کی جو ایک شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا پتہ نہیں بچہ، ورنہ تو ہر وقت ہر کوئی اس شک میں پڑا رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، یہ بہت ہی ایک قانونی لحاظ سے ایک حد فاصل قائم کر دینے والی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی حرمت کا اعلان کیا، اور یہ حرمت پہلے سے آ چکی ہوئی تھی، لیکن مکہ کے موقع پر اہل مکہ کے لیے دوبارہ اس کا اعلان کیا گیا۔ متع کو قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا، اور متع تھا کہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے ایک سیٹلمنٹ کر لینا نکاح کی، اور آدمی کو بھی پتہ ہے اور عورت کو بھی پتہ ہے، آدمی کو بھی پتہ ہے اور عورت کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے بس یہ اتنی ہی مدت کے لیے ہے۔ تو شروع میں اس کی اجازت تھی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کو حرام کیا، اور آپ نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اے لوگو، بلا شبہ میں نے تمہیں عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی تھی، اور یقیناً اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک حرام کر دیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک پڑھا کسی کا پوسٹ، بعض اسکالرز میں سے کسی کا، تو انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل نکلا ہے، خاص طور پر وہ اسپیکرز جو دین کے لیے بہت ٹریول کرتے ہیں، تو جہاں جاتے ہیں وہاں فرض کریں مہینہ ٹھہرنا ہے، 2 مہینے ٹھہرنا ہے، یا ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ، تو یہ ایک ٹرینڈ واپس آ رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے یہ لوگ نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہاں سے آنے لگتے ہیں تو کچھ دے دلا کے تو اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ کسی صورت بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے ایسے کسی بھی مس لیڈنگ چیز سے کہ ہم اپنے دین کا کسی طریقے سے بھی یعنی اس کو ایکسپلائٹ کر کے تو اس سے اپنا مادی فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب مکہ تو فتح ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا، لیکن ابھی ایک کام باقی تھا، اور وہ یہ تھا کہ مکہ کے ارد گرد کچھ بہت بڑے بت خانے موجود تھے، اور سب سے جو بڑا بت تھا وہ عزا تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے،
اور یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شرک کی ابتدا عمرو بن لحی نے کی ہے نا، تو یہ عزا والا جو سارا ایک اس کی پوجا پاٹ کا جو طریقہ ہے وہ بھی عمرو بن لحی ہی یہاں پر لے کے آیا تھا، اور اسی نے لوگوں کو یہ گمراہ کن بات سکھائی تھی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سردی کا موسم طائف میں لات کے ہاں اور گرمی کا موسم عزا کے ہاں گزارتا ہے، اور لوگوں نے یقین کر لیا اور عزا کی تعظیم شروع کر دی، اور عزا کے بھی اسی طرح نذرانے مانے جاتے جس طرح سے کہ کعبہ کے مانے جاتے، اور اتنی محبت پڑ گئی تھی عزا کی ان کے دل میں کہ بعض لوگ تو اپنے بچوں کا نام عبد العزا رکھتے تھے، اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ابو سفیان نے وہاں سے نکلتے ہوئے احد سے نکلتے ہوئے انہوں نے کہا تھا لن العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس تو عزا ہی کوئی نہیں، تم لوگوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے۔ وہاں پہ عزا کو ختم کرنے کے لیے، اس کا بت پاش پاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور آپ کے ساتھ 30 لوگ تھے، اور یہ 25 رمضان سن 8 ہجری تھی، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہنچے نخلا، اور انہوں نے وہاں پر سارا وہ بت جو ہے اور اس کے ارد گرد جو کوئی مکان تھا جو بھی درخت تھے وہ کاٹ ڈالے، سب چیزیں جو ہے نا وہ خاک میں ملا دیں، اور واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ساری کارگزاری بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کچھ اور دیکھا تھا؟ تو خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے کام پورا نہیں کیا، دوبارہ جاؤ اور اس کو ختم کر کے آؤ، تو خالد دوبارہ گئے، اور وہاں پہ جب عزا کے جو تھے نا پجاری، انہوں نے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دوبارہ آتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اب اپنا ادھورا کام مکمل کرنے آئے ہیں، تو یہ سارے گھبرا کر تو پہاڑ پر چڑھ گئے اور عزا کو ہی دہائی دے رہے تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ کا نام لے لے کے عزا کی دہائی دے رہے تھے، تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک کالی ننگ دھڑنگ عورت اندر سے نکل آئی ہے، اور اس کے کھلے ہوئے بال، ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل کوئی پاگل عورت ہو، اللہ عالم، اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہی تھی اور چیخ پکار کر رہی تھی، اور جو پجاری ہیں وہ اس کو چیخ چیخ کے پکار رہے تھے، تو اس وقت پھر خالد رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو قتل کیا، وہاں پہ موجود جو نظر نیاز زیورات وغیرہ تھے وہ اپنے قبضے میں لیے اور واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری رپورٹ پیش کی، تو آپ نے فرمایا وہی عزا تھی، اب وہ اس بات سے مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب بھی ہوا تھا عزا کو دیکھ کر، کہ کیونکہ ان کے گھر میں عزا کی پوجا پاٹ بہت ہوتی تھی، ولید بن مغیرہ بہت زیادہ عزا کا مرید تھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سیدنا سعد بن زید اشہلی، ان کو 20 شہ سواروں کے ساتھ منات کا جو بت خانہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، اور یہ خاص طور پر اوس اور خزرج کا بت تھا، اوس اور خزرج سے بڑھ کر اس بت کی کوئی تعظیم نہیں کرتا تھا، اسی لیے قبیلہ اوس ہی کے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور یہ کاروائی بھی ساتھ ہی ساتھ ایسے خالد بن ولید گئے ہیں 24 رمضان کو 8 ہجری میں، یہ سعد بن زید بھی گئے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور بت تھا سوا، اور اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی، اور ادھر عمرو ابن العاص کو بھیجا گیا تھا رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے بھی اس بت کو پاش پاش کیا تھا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا ہے اس موقع پر جو کہ جس میں کچھ اچھی باتیں تھیں اور کچھ ایک اجتہادی غلطی ہوئی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش بھی فرمائی اور ان کو معاف بھی کیا، اور یہ فتح مکہ کے بعد اور حنین سے پہلا، غزوہ حنین سے پہلے یہ ایک اہم ترین سریہ پیش آیا، بنی جزیمہ، سریہ بنی جزیمہ، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف بھیجا،
اور ان سے کہا کہ آپ نے ان سے لڑنا نہیں بلکہ اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اور خالد بن ولید کے ساتھ مہاجرین اور انصار اور بنو سلیم کے کل ملا کر تقریباً 350 لوگ آپ نے ساتھ بھیجے۔ جب خالد بن ولید بنو جزیمہ کے پاس پہنچے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں کو اسلم نہ کہنا نہ آیا، کہتے ہیں سادہ منچ سے لوگ تھے، تو انہوں نے سبعنا کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ اس زمانے میں دور جاہلیت میں بھی جب کوئی مسلمان ہوتا تو کوئی نہ کوئی اہل مکہ میں کہتے تھے کہ یہ تو سابئی ہو گیا، تو انہوں نے سبعنا کہا کہ ہم اپنے آبائی دین سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ بات سن کر خالد بن ولید کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، اور اس غلط فہمی کے تحت خالد بن ولید نے ان کو قید کیا اور ان کو قتل بھی کیا۔ ابن سعد نے جو واقعہ نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب خالد بن ولید بنو جزیمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کس دین پر ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، ہم نے اپنے میدانوں میں مسجدیں بھی بنائی ہوئی ہیں اور ہم ان میں اذان بھی دیتے ہیں۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نے ہتھیار کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو وہ بولے کہ ہمارے اور عرب کی ایک قوم کے درمیان دشمنی ہے اور ہمیں یہ خوف ہوا کہ شاید وہ لوگ آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ آئے ہیں، تو اس لیے ہم ہتھیار لے کر آئے ہیں۔ تو جو بھی ہوا نا، وہ لوگ تھے انوسینٹ، یہی سب کہتے ہیں۔ اور خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے ہتھیار رکھ دو، تو انہوں نے خالد کے کہنے پر ہتھیار رکھ بھی دیے اور پھر انہوں نے گرفتاری بھی دے دی اور ان کو قید کر لیا گیا، باندھ دیا گیا، رات اسی طرح قید کی حالت میں ہی ان کو رکھا گیا۔ جب رات کا آخری وقت ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو قیدی ہے وہ اس کو قتل کر دے۔ اب بنو سلیم کے جو لوگ تھے نا انہوں نے تو اپنے سارے قیدی قتل کر دیے، لیکن مہاجر اور انصار صحابہ نے اپنے اپنے قیدی رہا کر دیے اور انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی بات نہ مانی، اور ان کے خیال میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اقدام غیر مناسب تھا اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ جن صحابہ نے ماننے سے انکار کیا تھا نا ان میں سب سے ایک نمایاں نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب خالد رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اور میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اپنے قیدیوں کو قتل نہیں کرے گا۔ اور ان کے علاوہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم مولا ابو حذیفہ، انہوں نے بھی اس بارے میں خالد رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خالد بھی اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور ان لوگوں نے پھر اپنے قیدی جو ہیں ان کو قتل نہ کیا۔ اس اثناء میں بنو جزیمہ کا ایک آدمی جن کو صحابہ نے انصار صحابہ یا مہاجر صحابہ جو تھے انہوں نے چھوڑا تھا، تو ایک ان میں سے چھوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور ان کو ساری بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا کسی نے خالد کو روکا نہیں؟ تو اس نے کہا اس آدمی نے کہ ایک سفید درمیانے قد والے آدمی نے انہیں منع کیا تھا لیکن خالد نے اسے ڈانٹ دیا اور وہ چپ ہو گیا۔ اسی طرح ایک لمبے اور بے ڈول جسامت کے آدمی نے بھی منع کیا تو اس نے ان سے تکرار کی اور خالد نے ان کی بات بھی نہیں مانی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پہلا جو شخص ہے نا یعنی میانے قد والا گورا چٹا وہ تو میرا بیٹا عبداللہ ہوگا، اور دوسرا جو ہے لمبا وہ ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہوگا۔ بہرحال یہ بات جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غلط لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے اس بات سے، اور جب اسلامی لشکر واپس مکہ پہنچا اور باقی صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 مرتبہ فرمایا اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا ہے میں تیرے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی آپ خود ڈر گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے خائف ہو گئے کہ یہ مجھ پہ نہ بات آ جائے۔ اور پھر ایک اور بہت ہی ایک یہ عجیب واقعہ مجھے ہمیشہ عجیب لگتا ہے، مجھے
اس کی ہیپننگ بھی عجیب لگتی ہے، اور مجھے یہ بات بھی عجیب لگتی ہے کہ اسلام کتنی باتوں کو کیٹر کرتا ہے، فطرت کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتا ہے. فطرت کو جتنا اسلام انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور جتنا اسلام فطرت کا مارجن دیتا ہے، نیچر کا، انہیرنٹ نیچر کا، ہم نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں. اب یہاں پر بنی جزیمہ جو ہے، اس کا جو سریہ ہے، اس میں افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی تھا جو انہی لوگوں میں قید ہوا تھا. اس نے لشکر والوں سے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں ایک عورت کی محبت میں اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، مجھے صرف ایک مہلت دے دو. قید ہو چکا تھا کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دو، میں اسے ایک نظر دیکھ لوں، پھر جو چاہو میرے سے سلوک کرنا، اور مجھے فلاں جگہ تک لے چلو تو میں اس کو دیکھ لوں. خیر وہ لے گئے، اور وہاں جا کے اس نے کوئی اشعار پڑھے اور اس عورت کو دیکھا. وہ عورت بھی تڑپ اٹھی. اس کے سامنے اس آدمی کو ان لوگوں نے، غالباً بنو سلیم تھے، قتل کر دیا. اور وہ عورت بھاگی ہوئی آئی، اور وہ اس کی اپنے محبوب کی لاش کے پاس کھڑی ہو گئی، اس کے اوپر گر گئی، چیخیں مارتی رہی اور خود بھی مر گئی. سبحان اللہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اما کان فیکم رجل رحیم، کیا تم میں کوئی ترس کھانے والا آدمی نہیں تھا؟ یعنی اس عورت کے سامنے تم نے اس آدمی کو قتل کیا، یہ تم لوگ کیسے دیکھ لیتے ہو چیزیں، یہ تم لوگ کیسے کر لیتے ہو؟ تم لوگوں کو رحم نہیں آیا اس آدمی پر یا اس عورت پر؟ بہرحال بہت ہی یہ اسلام کی جو وسعت نظر ہے نا، وہ حیران کن ہے. ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. بعض اوقات ہم بہت بہت کوتاہ نظر ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو جزیمہ کے جو مقتولین تھے نا، ان کی دیت کا بندوبست کیا. آپ نے دیت دلوائی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ دیت دے کر آئیں. اور سیدنا علی دیت دے کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ میں تیرے حضور خالد بن ولید کے اس کام سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جو ہے نا، یہ کچھ کزن لگتے ہیں اور ایک ہی قبیلے کے ہیں. ان میں چپکلش یہ ہوئی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی خالد رضی اللہ عنہ کے اقدام پر افسوس تو بہت تھا. تو جب یہ واپس آئے تو ان دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی، اور عبد الرحمن نے خالد سے کہا رضی اللہ عنہما کہ تم نے اسلام میں جاہلیت کا کام کیا ہے. اب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو صرف چند مہینے ہوئے ہیں مسلمان ہوئے ہوئے. ان کو ابھی اس چیز کی پوری اسپرٹ سمجھنا بھی ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک تھا ہی نہیں. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جو 20 سال پہلے مسلمان ہو چکا ہے وہ اور 6 مہینے پہلے مسلمان ہونے والا بالکل ایک ہی طرح سے اسلام کو انڈرسٹینڈ کریں. اور دوسرے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو طبیعت ہے وہ ایک واریر کی طبیعت تھی، اور ان کی جو تباہ ہے نا، وہ اس میں وہ ایک میں ان کی بک ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر، پوری ہمارے کسی آرمی کے کسی صاحب نے لکھی ہے، اور ان کی وار اسٹریٹجیز پر بڑی اچھی سی کتاب ہے. تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ دیر واز نو ماڈریشن ان کیریکٹر آف خالد بن ولید. یعنی یہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے نا کہ وہ ذرا تھوڑا سا کم ریئیکٹ کریں. جنگ میں ان کے سامنے کوئی اگر آیا ہے تو انہوں نے پھر اس کا کام تمام ہی کیا ہے. بہرحال تو جب یہ تھوڑی باتیں تلخ کلامی میں تبدیل ہوئیں تو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تمہارے باپ کا بدلہ لیا ہے، کیونکہ بنو جزیمہ کے لوگوں نے دور جاہلیت میں عبد الرحمن بن عوف کے والد کو قتل کیا تھا، عوف کو. تو عبد الرحمن بولے تم غلط کہہ رہی ہو، میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے چکا ہوں، میں نے اس قاتل کو وہیں قتل کر دیا تھا. تم نے اپنے چچا فاقہ بن مغیرہ کے خون کا بدلہ لیا ہے. یعنی تم وہاں پر جا کر تو تم کنٹرول نہیں کر سکے اپنے جذبات کو، اور بجائے اس کے کہ تم ایک مسلمان سپہ سالار کی طرح ری ایکٹ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ان لوگوں کو ٹریٹ کرتے، تمہارے اندر پرانی کوئی
جو ایک عداوت تھی وہ جاگی اور تم نے اپنے چچا کا ان سے بدلہ لیا۔ تو یہ کہتے ہوئے بات بڑھ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد صبر سے کام لو، میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، پھر بھی تم میرے صحابہ میں سے کسی ایک شخص کی ایک صبح اور ایک شام کے عمل کا بھی بدلہ نہیں کر دے سکتے، اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور بات یہی ہے کہ آپ کب کرتے ہیں کوئی کام، آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کن حالات میں کیا۔ اب وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ بنے اور وہ لوگ کہ جو سابقون الاولون تھے، وہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنت کے درجات میں اجر کے لحاظ سے ایک نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں یہ پورا مضمون بیان ہوا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں اور کتنے شان والے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے اور بعد میں خرچ کیا، لیکن جو پہلے والے ہیں وہ ان کا اجر بڑا ہے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنى، اتنا دل چھوٹا کرنے کی بھی بات نہیں ہے، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اچھے وعدے کر رکھے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خالد تم نے ایک بدر میں شریک ہونے والے شخص کو تکلیف دی ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تب بھی ان کے اعمال کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، پھر آپ کا یہ ارشاد سن کر خالد رضی اللہ عنہ نے وضاحت کرتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یعنی ظاہر ہے لیٹ مسلمان ہوئے تھے تو کوئی بات انہوں نے سنی ہوگی تو میں بھی انہیں جواب دے دیتا ہوں پھر۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی فرمایا تھا خالد کو تکلیف نہ دو، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کافروں پر گرا دیا ہے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے معافی مانگی تھی اور وہ بھی ان سے راضی ہو گئے تھے، اور پھر خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی تھی کہ ابو محمد آپ میرے لیے استغفار کر دیجئے۔ صحابہ کی بھی آپس کی جو کوئی ہوتی تھی نا چپکلش، وہ بھی اینڈ اتنے خوبصورت طریقے سے ہوتی تھی کہ انسان حیران ہی رہ جاتا ہے۔ ہم نے تو پتہ نہیں کچھ سیکھا ہی نہیں شاید۔ اچھا، ایک اور چیز کہ اس سانحے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بعد میں بھی بہت سے جو لشکر ہیں ان کا سالار بنا کر بھیجا ہے، اور بہرحال جو غلطی بنو جزیمہ میں ہوئی تھی اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداوع کیا تھا معاوضہ ادا کر کے۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔